دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کی کسی آیت کے وزن کے مطابق کوئی اور عربی کے لفظ اپنی طرف سے گھڑ لینا، یا جنت کا مذاق اڑانا، دوزخ کے اوپر لطیفے بنانا، یا ایسے لطیفے بنانا جس کے اندر فرشتوں کا ذکر ہو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، اسلام نے طنز و مزاح کی ایک حد تک اجازت دی ہے، مگر ایسا طنز و مزاح جس کی وجہ سے شاعر اسلام کی بے ادبی ہو یا مقدسات اسلام کی توہین ہوتی ہو، تو ایسا تمسخر کرنا بعض اوقات گناہ کے زمرہ میں آتا ہے، اور بعض اوقات یہ بے ادبی اور یہ مذاق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو کوئی لطیفے کے طور پہ ایسی بات کرے کہ جس کے اندر دین کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ توہین کی نیت سے لطیفہ بیان کیا، یا تنقیص کی نیت سے، یا دین کے اس حکم کا مذاق اڑانے کے لیے اگر اس نے یہ کیا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ قرآن پاک کے نزول کو دیکھ کر مذاق کرتے، تمسخر کرتے، تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تو بس کھیل کود کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ یا اللہ کی آیات کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ تمسخر کرتے ہو؟ تو لہٰذا انسان کو سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ اشارتاً نکالنا چاہیے نہ صراحتاً نکالنا چاہیے جس سے دین اسلام کی کسی نشانی کی بے حرمتی ظاہر ہو رہی ہے۔ حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان منہ سے ایسی بات بولتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، مگر بولنے والا اس بات کو برا نہیں سمجھتا، مگر اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں 70 سال تک وہ دوزخ میں گرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، کبھی کوئی ایسا لطیفہ یا ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جنت، دوزخ، فرشتے یا معاذ اللہ قرآن پاک کی کسی آیت کی بے حرمتی اور توہین ثابت ہو رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔